وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ طور آیت 1 تا 7 1 تا 8 حصہ 2۔ آج کا موضوع، کیا ہم قرآن پاک کو اپنے لیے ہدایت کی کتاب سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والطور، کوہ طور کی قسم، وکتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی قسم، فی رق منشور، جو کھلے صحیفے میں ہے، والبیت المعمور، اور فرشتوں سے آباد گھر یعنی آسمانی کعبے کی قسم، والسقف المرفوع، اور اونچی چھت یعنی بلند آسمان یا عرش معلیٰ کی قسم، والبحر المسجور، اور ابلتے ہوئے سمندر کی قسم، ان عذاب ربک لواقع، بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہو کر رہے گا، ما له من دافع، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ سامعین کرام، سورہ طور آیت نمبر 1۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور۔ ترجمہ آپ نے سن لیا، اور گزشتہ سبق میں ہم نے طور کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ طور سے مراد وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے جو فرعون تھا وہ سارا اس میں مراد ہے۔ یعنی مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، حق پیش کیا، اس کا ایک نتیجہ دنیا میں بھی آیا اور آخرت میں تو لازمی ہوگا۔ یہ ایک یعنی مختصر طور پہ یہ طور کو اشارتاً، مطلب آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی وہ دیکھو، ہے نا، کسی بھی چیز کے بارے میں گزرے ہوئے واقعے بارے میں ایک لفظ کہہ دیتے ہیں، تو یہ اس قسم کا لفظ کہا گیا ہے کہ طور۔ اب طور بنیادی طور پہ وہاں کتاب بھی ملی تھی انہیں، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی ہم کلام بھی ہوا تھا، تو طور کا واقعہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ جو لوگ روز جزا سے انکار کرتے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو نظر انداز نہ کریں۔ جو موسیٰ علیہ السلام آئے اور لوگوں کو دعوت تبلیغ پیش کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، آخرت کی، اور اپنی اتباع کی، تو جن لوگوں نے انکار کر دیا اور جن لوگوں نے اقرار کیا، تو ان کے حالات جو ہے یہ آپ کے مد نظر آنا چاہیے۔ اس میں یعنی یہ واقعہ جو ہے طور کا جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا،
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عذاب آپ کے رب کا ضرور واقع ہوگا۔ اب دیکھیں ایک میں ضمنی طور پہ بات کروں کہ اللہ تعالیٰ تو غالب ہے، اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں ایک گڈریے کے صورت میں کھڑے ہوئے ہیں، لاٹھی ان کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ انا رسول رب العالمین، کہ تم بھائی میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا، اور 30 سال تقریباً موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاں گزارے، مختلف قسم کی تکالیفیں وہ دیتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے صادر کیے۔ تو اب یہ ہے نا کہ ہم جو ہے، یعنی دیکھیں میں اپنے لیے قرآن ہمیشہ جب آپ پڑھیں، میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ یہ اپنے لیے پڑھیں، آپ اس میں اپنے لیے تلاش کریں۔ آیا اب یہ سوچنے کی بات ہماری ہے کہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے کوئی سبق لیا ہے؟ یعنی کھل کے انہوں نے فَظَلَمُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا حالانکہ ان کو یقین آ گیا تھا کہ یہ حق ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ آج بھی قرآن پہ ہمارا اتنا یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ بس اب یہ کہ یہ قرآن میرے لیے ہے، یہ یقین نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ یقین نہیں ہے، رسول میرے پاس آئے ہیں دعوت لے کے، میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، تو یہ ہمارا یقین ہے۔ ہم کہتے ہیں ہوں گے، کسی کے لیے ہوں گے، رسول ہوں گے، کسی کے لیے ہوں گے، تو ان کی تعلیمات کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے، اسی طرح قرآن کی تعلیمات کو ہم اپنے لیے نہیں سمجھتے۔ تو بہرحال دیکھیں یہ جو دھوکہ دہی والا کام ہم کر رہے ہیں نا، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اس کا ایک نتیجہ ضرور نکلے گا۔ دیکھیں قرآن موجود ہے، میں امت مسلمہ سے مخاطب ہوں، قرآن ہمارے درمیان موجود ہے کہ نہیں ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ حق ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ میرے لیے ہے۔ پھر جو تعلیمات ہیں اس کی، جو مقصد جس طرف ہمیں یہ لے جاتا ہے، ہم آخرت کو ترجیح بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ اس بات سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے، ہماری ترجیح جو ہے وہ تو ظاہر ہے، دنیا ہے، اور آخرت تو ہماری ترجیح نہیں ہے۔ نہ اللہ تعالی ہمارا مقصود حیات ہے، ہمارا مقصود تو ظاہر ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا گھر، اور یہ میری جو وہ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو ہم اس کو کرتے ہیں، اس کو اہمیت دیتے ہیں، یعنی ظاہر کو اہمیت دیتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے ظاہر سے تو واقف ہیں، جانتے ہیں، لیکن آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں۔ تو دیکھیں یہ میں آپ کو بار بار عرض کر رہا ہوں، یہ جو قسمیں دی جا رہی ہیں اس پہ ہم نے بھی غور کرنا ہے، بلکہ ہمیں ہی غور کرنا ہے، کیونکہ وہ تو چلے گئے، جو مشرکین مکہ تھے یا جو کافر لوگ تھے وہ تو چلے گئے اپنے اپنے، اب وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے، کیونکہ عذاب قبر جو ہے وہ تو حق ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ ذرا سوچنی چاہیے۔ وہ طور گواہ ہے کہ جزائے اعمال ضرور ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آنے کی صورت میں جس نے بھی اس سے منہ موڑا، تو طور گواہ ہے، طور دلیل ہے کہ اللہ کے ان عذاب ربک لواقع، اللہ کے عذاب کا جو ہے وہ واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں سامعین کرام، بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے، بعض انسان اللہ تعالیٰ انسان کو کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، کوئی بیماری آ جاتی ہے تو ڈاکٹر بھی جواب دیتے ہیں، اور پھر جو ہے انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا اس کو۔ مختلف قسم کے حالات آ سکتے ہیں، مختلف قسم کے، لیکن اللہ کے سوا پھر آپ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں ایسے، آپریشن ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، دل کا آپریشن، دعاؤں کی درخواستیں آ رہی ہے کہ بھئی یا تختہ ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے 50% چانس ہے کامیاب ہونے کی آپریشن،
تو پھر آپ دعاؤں کی درخواستیں ایک ایک، یعنی میں اس بات کا شاہد ہوں، ایک ایک گھر میں درخواستیں پہنچائی جا رہی ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے دعائیں کروائی جا رہی ہیں، کیونکہ پھر تو لیکن عذاب جو جب آ جائے تو پھر ٹل نہیں سکتا، نہیں بچا سکتا اللہ تعالیٰ۔ آپ کے وزیر اعظم تھے بھٹو صاحب، تو پھانسی کا وہ ہو گیا، تمام دنیا بہت سے لوگوں نے ضیاء الحق کو کہا کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، تو نہیں، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اس نے نہیں چھوڑا، پھانسی لٹک گیا، لٹکا دیا گیا بلکہ۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو ذرا غور اور فکر سے لینا چاہیے سامعین کرام۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ وکتاب مستور فی رق منشور، کتاب جو لکھی گئی ہے، مستور کتاب، مستور جو لکھی گئی ہے، فی رق منشور کشادہ ورقوں میں۔ اس سے مراد جو ہے وہ آسمانی کتب ہیں سامعین کرام، قرآن۔ یہ قرآن ایک بات نوٹ کر لیں کہ اصل قرآنی کتاب قرآن ایک ہے، اس کے یہ مختلف ایڈیشن آتے ہیں پھر مختلف پیغمبروں کے پاس، یہ تورات، زبور، انجیل وغیرہ وغیرہ تمام صحائف اسی سے آتے ہیں، اسی سے اس کے ایڈیشن ہے وقت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کر دیا ہے وہ پھر وہ بھی تھا۔ تو اچھا یہ کتاب مستور فی رقم منشور، اس کے مخاطب اولین کون ہیں؟ مشرکین ہیں، لیکن وہ یہ جانتے تھے کتاب توریت جو ہے اس کو جانتے تھے، جس طرح کہ طور کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ان کو معلوم تھا، یہودیوں کے پیغمبر تھے نا موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح یہ یعنی گزشتہ آسمانی کتب کو بھی وہ جانتے تھے، اور اب جو قرآن آ رہا ہے اس کو بھی وہ جانتے تھے اور اس کی صداقت کے قائل تھے، لیکن انکار۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان کا حوالے دے کے کہہ رہے کہ دیکھو یہ ساری کتب آسمانی یہ اس پر شاہد ہیں کہ اس میں ایک میسج ہے، اور میسج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اور یوم آخرت کی تیاری کا۔ دیکھیں توحید، رسالت، آخرت، اللہ کی بندگی سب سے پہلے ہے، اور پھر انسان کو متوجہ کرتا ہے کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، کہ اس قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ تو کتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمیں دو باتوں کی تلقین کرتی ہے، بلکہ تین باتوں کی، کہ ایک تو حضور کو اللہ کا نبی مان لو، کیونکہ ان کی رسالت جو ہے وہ کسی شک و شبے سے بالاتر ہے، اس کے لیے دلائل ہیں۔ پھر دوسری توحید، کہ توحید کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے، آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے توحید۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، پھر جو ہے وہ آخرت ہے، کہ تم وَرْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ، قرآن میں ہے کہ تم آخرت کی امید رکھو، آخرت کے اجر کے طالب بن جاؤ۔ تو دنیا میں بہرحال یہ اس کی تفصیل ہے، لیکن میں آپ کو کتاب مستور رقم منشور، یہ کتاب جب آتی ہے سامنے کرام، یا تو اس کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں یا اس کو رد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہمارا شمار بتائیے کن لوگوں میں ہے؟ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے کہ ہم قرآن کو رد کرتے ہیں، عملاً ہم نے رد کیا ہوا ہے، تو نو نیڈ، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ آپ دیکھ لیں، ہم نہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے علاوہ یعنی پھیلانا بھی نہیں چاہتے۔ یہ 5 حقوق ہیں سامعین کرام، کہ آپ کتاب کو اپنے لیے سمجھیں، یہ قرآن کا حق ہے ہم پر، یہ کتاب مستور رقم منشور کی میں، یعنی یہ آپ یقین کر لیں کہ یہ میرے لیے ہے، ہدایت ہے میرے لیے ہے۔ اب کیا ہے کہ اس کو پڑھیں، یقین کر لیں کہ میرے لیے ہے، اب کیا ہے؟ پڑھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو اوروں تک پہنچائیں۔ یہ 5 حقوق ہیں سامنے کرام، یاد کر لیں۔ لیکن ہم، کوئی حق نہیں ہے ہمارا، بس زیادہ سے زیادہ ہم خود بھی ناظرہ اور بچوں کو بھی ناظرہ، بس اس کے علاوہ تو ساری توجہ ہماری ظاہر کی طرف ہے۔ یہ روایتی طور پہ یہ ناظرہ جو ہمارا رواج پا چکا ہے نا، یہ ایک روایت ہے کہ بھئی قرآن ہمیں پڑھنا نہ آئے تو پھر شرمندگی ہوتی ہے تھوڑی، یا ہمارے بچے قرآن نہ سیکھیں
پڑھنا نہ سیکھیں ناظرات تو پھر بھی ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. یہ ایک بس وہ ہے. اور عیسائیوں میں تو یہ بھی نہیں ہے. وہ اپنی یہودی اور عیسائی اپنی تورات اور انجیل کو تھوڑی پڑھتے اللہ ماشاءاللہ. ہم بھی اپنے قرآن سے ناواقف ہیں، نہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں سمجھ کر. آپ دیکھیں کتنے درس قرآن ہیں آپ کے ارد گرد، یا آپ کتنے درس قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پھر سمجھنا، تدبر، تذکر اس کا حق ہے، لیکن وہ حق تو ہم نہیں ادا کر رہے. پھر اس پر عمل، وہ ہمیں تو ہماری کتاب میں نہیں ہے قرآن پر عمل. کیونکہ دیکھیں قرآن تو آپ کی اخروی نجات کے لیے ہے، اس پر آپ کا یقین ہی نہیں ہے، آخرت کی زندگی پر آپ کا یقین ہی نہیں ہے، تو بس بات ختم ہو گئی. تو وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَنشُورٍ. اب دیکھیں یہ کتاب مستور فی رق منشور، ہر آسمانی ہر پیغمبر جو ہے آسمان سے ہدایت لے کے آتا ہے. کچھ صحیفوں پر کشادہ لکھے ہوئے کچھ اوراق ہوتے ہیں یا صحیفے ہوتے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ. تو صحیفے وہ بھی قرآنی کے ہوتے ہیں، وہ بھی ہدایت قرآن کی ہوتی ہے، کیونکہ ہدایت یہ نوٹ کر لیں بنیادی طور پہ ایک ہی ہے، وہ قرآن ہے. تو اب جب بھی کتاب آ جاتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اما لکا و اما علیکا، یا تو یہ تمہارے حق میں دلیل ہوگی، تمہاری کامیابی کی دلیل ہوگی، و اما علیکا، اما لکا و اما علیکا، یا تمہارے خلاف یہ گواہی دے گی کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا. قرآن وہ ہمارے پشتوں میں ایک وہ ہے نا کہ قرآن، وہ پشتو کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن بلارشی اللہ تپجڑا خدا تا چاہتا ہوں لے گلے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن روز قیامت اللہ کے پاس روتا ہوا جائے گا کہ آپ نے مجھے کس کے پاس بھجوا دیا تھا. بہت شرمناک صورتحال ہے سامعین کرام. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، قرآن کو سمجھنا نو، اس پر عمل کرنا نو، اس کو اوروں تک پہنچانا نو. ہماری تو منزل دنیا ہے، اور دنیا ہی کی کامیابی، پیسے آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، بس کھا لے پی لے جی لے، بات ختم ہوگی. قرآن بہت سی آپ دیکھیں آپ کے سامنے لوگ مرے ہیں، آپ کے گھر کے اندر لوگ مرے ہوں گے. آپ دیکھیں، آپ یہ میں نصیحت کے لیے بات کر رہا ہوں، عبرت کے لیے، کہ جو میت پڑی ہوتی ہے آپ کے سامنے، کیا اس نے قرآن پڑھا تھا؟ قرآن کو اپنے لیے سمجھا تھا؟ اس میت کو، جو بھی آپ نے میتیں دیکھی ہیں، یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، کیونکہ نیک لوگ تو بہت کم ہیں. تو کیا اس میت جو آپ کے سامنے پڑی ہے، جو بھی ہے آپ کی، وہ جو بھی رشتہ ہے آپ کا، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس نے قرآن کو اپنا زندگی کا رہنما بنا لیا تھا؟ نو. کیا اس کو سمجھ لیا تھا؟ نو. کیا اس پر عمل کرتا تھا وہ؟ نو. اور پہنچانا تو، اوروں تک پہنچانا تو بڑے دور کی بات ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام. ایسی بات ہے کہ اس بات کو سمجھنا ہوگا ہم نے، کیونکہ ایک انتہائی خطرناک وقت ایسا آ جائے گا کہ رجوع کا وقت نہیں ہوگا، اصلاح کی وقت نہیں رہ جائے گا. اور وہ آپ کو میں کہوں نا ایک آیت قرآن پاک کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، تمہاری مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس نے ایسا کیا وہ نقصان میں ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. ایسا نہ ہو کہ تم پہ وہ وقت آ جائے موت کا، احدکم الموت، پھر وہ یہ کہے گا، اس کو اس وقت سمجھ آ جائے گی کہ
میں نے تو ہدایت سے منہ موڑا ہوا تھا. فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، وہ افسوس کرے گا، اے اللہ تعالیٰ کچھ مہلت تو دے دیتا ہمیں، اِلَىٰ أَجَلٍ قریب، تھوڑی دیر کے لیے، تو میں تصدیق کرتا، ہدایت کو مان لیتا اور میں نیکوکاروں میں سے ہوتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ واپس نہیں کرتا جب اجل آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے واقف ہے. دیکھیں ہم لوگ ظالم ہیں، یہ بات کھلے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی مجھے کہنے میں باک نہیں ہے کہ ہم لوگ ظالم ہیں، لیکن ظلم اپنے اوپر کر رہے ہیں. ظالم قرآن میں ظالم کا لفظ آیا ہے، لیکن یہ ظالم جو ہے یہ اوروں پہ نہیں، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. آپ نے کسی کو مثال کے طور پہ قتل کر دیا تو آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا کہ اس کی تو موت لکھی ہوئی تھی، آپ بہانہ بن گئے. ظلم گناہ تو آپ کے سر آ گیا، گناہ تو آپ کے سر آ گیا. آپ نے شراب پی، آپ قرآن کی طرف مائل نہیں ہوئے، اللہ کو آپ نے منزل نہیں بنایا، رسول کی آپ نے اتباع نہیں کی، ان کی پیروی نہیں کی، تو یہ آپ کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا، قرآن پر عمل نہیں کیا، نہ قرآن کو سمجھا، نہ اوروں تک پہنچایا، یہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یہ بات نوٹ کر لیں، آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا. آپ کا اعمال نامہ جو ہے وہ گندا ہو گیا، آپ نے گندے کام کیے. گندا کام کیا ہے؟ گندا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے جو نصیحت آئی ہے اس سے آپ روگردانی اختیار کر لیں. بہت گندا کام ہے، بہت شرمناک کام ہے. اپنے خالق سے آپ نے رخ پھیر لیا. تو یہ کتاب جو آتی ہے، یہ اس وقت کے شان نزول کے حساب سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اے مشرکو، دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتاب تو پہلے بھی آ چکی ہے، اب دوبارہ آ رہی ہے. اور جن لوگوں نے پیغمبر کی تعلیم سے انکار کیا ہے ان کو میں نے تباہ کر دیا ہے، ان پر اللہ کا عذاب آیا ہے. گزشتہ قوموں کے احوال دیکھ لو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو جب کتاب آتی ہے تو حجت تمام ہو جاتی ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کتاب مستور فی رق منشور، جب کتاب آتی ہے، جب پیغمبر آتا ہے، طور میں پیغمبر کی حیثیت جو اہم ہے. پھر جب کتاب آتی ہے، ہدایت آسمانی آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک نصیحت آ جاتی ہے. اس سے روگردانی کی سزا جو ہے وہ بہت بری ہے، اور اللہ کے عذاب میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتا ہے. فی رق منشور والبیت المعمور، کیا مطلب؟ معمور آباد گھر، گھر آباد، معمور. اب جب آیات یہ نازل ہو رہی تھی سامعین اکرام، تو مشرکین مکہ تو متولیان تھے اللہ کے گھر کے، اور اللہ کے گھر کی وجہ سے ان کو اللہ کے گھر کی اہمیت معلوم تھی. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بیت وہاں بھی ہے یہاں بھی، وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تو تھوڑا سا اس کا تاریخی پس منظر ہے کہ خانہ کعبہ کے متولی اور مجاور ہونے کی وجہ سے ان کی عزت کی جاتی تھی. باہر وہ لوگ جاتے تھے، تجارت ان کا پیشہ تھا، تو لوگ بادشاہ اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتے تھے، ان کی عزت و تکریم کرتے تھے. تجارت ان کی، جب تجارتی قافلے آتے تھے کوئی اس پہ ڈاکہ نہیں پڑتا. یہ قریش کا قافلہ ہے، کیونکہ سامعین کرام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 40 سال پہلے وہ اصحاب فیل کا واقعہ گزر چکا تھا. یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، وہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا. ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم تو نہیں کر سکتے اس کا مقابلہ، اللہ تعالیٰ خود بچائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا؟
کیا ان پہ مٹی کے کنکر نہیں برسائے؟ طیرن پرندے بھیج کے ان کے پنجوں میں اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو یہ یعنی دیکھیں مشرکین مکہ اچھی طرح بیت اللہ کی عظمت سے واقف تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہماری عزت بھی ہو رہی ہے، ہمارے قافلوں کو بھی کچھ نہیں کہہ رہا، ہماری تجارت بھی اچھی ہے۔ تو والبیت المعمور اللہ تعالیٰ نے قسم اس کو دلیل دیا ہے کہ دیکھو یہ کلام جو ہے بیت المعمور کے گھر کا ہے، اس آباد گھر کے رب کا کلام ہے، یہ کتاب مستور اور فی رقم منشور، اور تمہارے پاس وہ صاحب عزت پیغمبر آئے ہیں۔ تو تم تاریخ اٹھا کے دیکھ لو اے مشرکو کہ جس نے بھی پیغمبر کی تعلیم سے منہ موڑا ہے ان کا حال اچھا نہیں ہوا بلکہ خراب ہوا ہے۔ تو یہ بیت المعمور جو ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ خود ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے مشرکین مکہ، اسماعیل علیہ السلام کی تو اولاد تھے اور ان کی تو توحید کی دعوت تھی، انہوں نے پھر وہ مشرکانہ عقائد اپنا لیے۔ تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اس گھر کے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی تم نے عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اس کی بندگی سے منہ نہیں موڑنا۔ اور جو میرا پیغمبر تمہارے پاس آیا ہے وہ کیا دعوت دے رہا ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اس کا کہنا مانو، آخرت کی زندگی کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو یہ بیت المعمور جو ہے سامنے کرام، یہ یعنی ایک دلیل دی گئی ہے یہاں پہ کہ بیت المعمور جو ہے اس کی گواہی ہے کہ ان عذاب ربک لواقع، جس نے بھی اس گھر کے رب کی نافرمانی کی، اس کی بندگی نہ اختیار کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور، فی رق منشور، والبیت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. والطور، By the Mount, وکتاب مسطور، and a book inscribed, فی رق منشور، in a published scroll, والبیت المعمور، and the frequented house, والسقف المرفوع، and the elevated roof, والبحر المسجور، and the seething sea. إن عذاب ربك لواقع، The punishment of your Lord is coming, ما له من دافع۔ there is nothing to avert it. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔